آپ اپنے ہاؤس کے 26 ممبرز کو آپ سسپینڈ کر کے اور آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں اپوزیشن کو کہ آپ اسمبلی سے باہر نکل جائیں, آپ استعفے دے دیں. یہ کسی اسپیکر نے آج دن تک نہیں کہا, چاہے جتنا بھی کوئی اسپیکر ایک باعث اسپیکر ہو. آپ اس طرح کیوں راضی کرنے لگ پڑے ہیں اس حکومت کو؟ یہ حکومت آپ سے راضی نہیں ہوگی. آپ نے ان کی 100 بات مانی, ایک نہیں مانیں گے تو یہ آپ کو باہر نکال دیں گے, میں آپ کو یہ بتا دوں. اور آپ کا امپریشن پوری دنیا میں کیا جائے گا؟ آپ ہمیں درس دیتے ہیں, میں لیڈر آف دا اپوزیشن ہوں, آپ نے مجھے 3 دفعہ فلور نہیں دیا, آپ منہ دوسری طرف کر کے بیٹھ گئے, ہم اٹھ کے چلے. یہی باتیں میں نے اس دن بھی آپ کو کرنی تھی. آپ اب پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں. اب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اسپیکر صاحب اسمبلی کو چلائیں, نہیں تو ہمیں اپنے لیڈر کا, کل انہوں نے ہمیں کہہ دیا ہے, اپریسیشن دی ہے ایم پی ایس کو, اور انہوں نے یہ واضح طور پہ پیٹرن چیف عمران خان نے کہا ہے کہ جب تک آپ کے 26 ممبر اندر نہیں جاتے آپ لوگ باہر اسمبلی لگائیں. تو انشاءاللہ ہم آج سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم باہر بھی اسمبلی لگائیں گے اور ان کو ٹف ٹائم دیں گے, اور کوئی میدان ان کے لیے ہم خالی نہیں چھوڑیں گے. باقی جتنی طاقت آپ آزما سکتے ہیں آپ آزمائیں, اور ہم نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں. اسپیکر صاحب ہم اپوزیشن کریں گے, لیکن آپ کے اس اقدام نے پوری دنیا میں آپ کا بتا دیا ہے کہ آپ کتنے باعث اسپیکر ہیں. تھینک یو ویری مچ. میں نے تو یہ بتا دیا آپ کو جی کہ وہ ریفرنس اسی طرح ہے کہ کوئی تندور پہ کہے کہ گھر والے میرا کہنا نہیں مانتے تو بندہ اگے ٹور پہ محلے دے ویچ وہ کریں گے, ہم مقابلہ کریں گے جی. ہم ان کی منت کسی بات بھی نہیں کرتے. عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنی مشیرہ سے ملاقاتوں کے آپ فارم کے بعد تحریک چلائیں, اس حوالے سے جی میں بتا دوں جی بالکل. دیکھیں جی کہ اڈیالہ سے تو آ رہی ہے احتجاج کی کال, اور ادھر سے کوٹ لاکھپت سے آ رہی ہے مذاکرات کی جو بیان ہے, اس دونوں پر ادھر. اچھا, ایک تو فریاد والے لفظ میں مجھے اعتراض ہے. فریاد نہیں, ادھر انہوں نے خط لکھا ہے. کس نے کہا ہے جی؟ اچھا, تینوں کوسچن آ گیا, باری باری میں اس کے جواب دیتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تحریک کا اعلان ہے خان صاحب نے محرم کے لیے, پہلے جو ملکی صورتحال تھی اس میں انٹرنیشنل صورتحال بنی اسرائیل اور ایران کی, اس وجہ سے پھر محرم آ گیا, اس وجہ سے پوسٹ پون ہوئی. ہماری کمیٹیز ہیں, رات کو بھی ہم اکٹھے ہوئے, آج بھی اسلام آباد میں 5 بجے ہماری, کیونکہ میں نے ادھر پریس ٹاک کرنی تھی وہ ادھر پریس ٹاک کر رہے ہیں. ہماری باقاعدہ تحریک کا اعلان ہوگا, خان صاحب کے ساتھ دوبارہ ملاقاتیں ہوں گی, اور اس تحریک کو ایک منظم طریقے سے ہم بڑھائیں گے. اعلان پوری پاکستان کی لیڈرشپ اکٹھے بیٹھ کی تاریخ کا کرے گی, میں اپنے طور پہ نہیں کر سکتا. دوسری بات کی ہے میاں صاحب نے, آپ نے دیکھیں جو سیاسی جماعتیں ہیں, ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, خط والی, فریاد والی, خط والی, جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ ہر اس پیرائے پہ چلتی ہیں. اب ایک چیز میں آپ کو سمجھا دوں, میری ذرا یہ بات آپ غور سے سن لیں. پچھلے 1.5 سال میں ہمیں یہ بلیم کرتے ہیں کہ آپ کا ایکٹ سیاسی جماعت والا نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں سیٹیں ہمارے سے چھینی گئیں, ہم اسمبلی کے اندر بیٹھے, سینٹ کی سیٹیں ہماری کم کی گئیں, ہم اسمبلی کے اندر بیٹھے. 8 فروری کو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا, ہم اسمبلی کے اندر بیٹھے. اب 26 امینڈمنٹ کے بعد جو ہماری سیٹیں چھینی گئیں اس کے باوجود ہم اسمبلی کے اندر بیٹھے. آپ اندازہ لگا لیں کہ 1.5 سال ہو گئے, ابھی تک سینٹ کی KPK کی سیٹوں کا فیصلہ نہیں ہو سکا. اب جب الیکشن ہوگا تو وہ سیٹ آج سے شروع ہوگی یا پچھلا 1.5 سال بھی آپ ڈالیں گے؟ تو سیاسی عمل جو ہے اس کی وجہ سے ہم اسمبلی کے اندر ہیں, اور اسی کی کڑی وہ خط ہے. ہم جو باہر بیٹھے ہیں, ہم ادھر تحریک کی طرف جا رہے ہیں, وہ ہماری لیڈرشپ ہے جو اندر بیٹھی ہے, اور ان کی رائے کو یکسر کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. میں 1 منٹ, مجھے بات پوری کرنی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی پارٹی کا یہی کام ہے
کہ ہم مذاکرات بھی کریں اور ہم ساتھ اپنی تحریک کا بھی اعلان کریں. میں جو انہوں نے خط لکھا ہے, سیاسی پارٹی ہیں, ان کی رائے مقدم ہے, ان کے خط پہ بھی ڈیفینیٹلی پارٹی فیصلہ کرے گی. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ سیاسی اقدام ہمارا نہیں ہے, دیکھیں مجھے ایک بات بتا دیں, رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کی کچلا جائے گا. یہ کچلنے کے لفظ جو ہیں یہ سیاستدان استعمال کرتے ہیں. یعنی ایک سپیکر ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اسمبلی سے استعفے دے کے باہر چلے جاؤ, ادھر وفاق میں یہ کہہ رہے ہیں آپ کو کچلا جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم سیاسی جماعت نہیں ہیں. ہم تو ایز اے سیاسی جماعت ایکٹ کر رہے ہیں, اور وہ ایکٹ کر رہے ہیں ایز اے ڈکٹیٹر. ان کی اگر آپ ایگریشن دیکھیں, ان کی اگر آپ باتیں سنیں, تو میرے خیال میں ان کی باڈی لینگویج سے آپ کو جواب مل جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچلیں یا ہمیں اسمبلیوں سے باہر نکالیں. ہماری پارٹی کی پالیسی ہے, جو ہمیں پیٹرن چیف کہیں گے ہم انشاءاللہ کریں گے. اب اس میں بات ہو گئی ہے, لے حکم. سیاسی جماعتوں کے ساتھ یا سیاستدانوں کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں بیٹر ہے. آپ کے پیٹرن چیف کہتے ہیں کہ سیاستدانوں سے نہیں بیٹھنا, ان کے پاس کچھ نہیں. اور یہ درجات میں شاہ محمود قریشی صاحب کو وائس چیئرمین کی تحریک انصاف کے ان کا موقف شامل ہے. تو یہ پیٹرن چیف اور وائس چیئرمین کا موقف دونوں میں متضاد ہے, ایک سے ساتھ. اچھا دیکھیں میری بات سنیں, میں اب آپ ان کے اوپر کافی تنقید کر رہے ہیں, ان کو لوگوں کو جواب بنا رہے ہیں. انہوں نے آؤٹ آف وے جا کے پنجاب اسمبلی کی تاریخ میں ایک ایسا عہدہ ریزگنیشن جو ہے وہ آپ کو دیا ڈپٹی اپوزیشن لیڈر کا, وہ کبھی بھی نہیں ملتا, ان کو مراد بھی ملتی ہے, سب کچھ ملا ہوا ہے. اس میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر وہ سب کچھ اسپیکر آؤٹ آف وے جا کے کر رہا, آپ تھوڑا سا وہ اپنا. اچھا میں بتاتا ہوں, آپ میں ساری باتیں بتاتا ہوں, میری بات سنیں. سب سے پہلی بات آپ کر رہے ہیں پیٹرن چیف اینڈ وائس چیئرمین کی, جو آپ ڈفرینس آف اوپینین. دیکھیں یہی بات ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف میں. ہم نے مریم نواز صاحبہ کی شان میں گستاخی ہو گئی نا, چورنی چور کو چور کہنا اگر گستاخی ہے تو گستاخی ہے. ہم نے کہا ہمارے ساتھ کیا حال ہوا. دوسری جماعت میں پیٹرن چیف سے آپ کے بقول, حالانکہ یہ ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے, ہر سیاسی جماعت میں ہوتا ہے, تو آپ کا یہ خود فرق دیکھ لیں ہمارا اور ان کا کیا فرق ہے. اگلی بات کا میں جواب دوں. دیکھیں بات یہ ہے, ادھر کوئی مراد نہیں لے رہا. پہلی بات, ایز اے اپوزیشن لیڈر, ایز اے ڈپٹی اپوزیشن لیڈر, ہمارا ایک سیکریٹریٹ ہے اور ہم اس سیکریٹریٹ کو چلا رہے ہیں ایز اے پارلیمانی لیڈر. ہمیں ایکسٹرا آرڈنری اگر کوئی مراد دی ہیں تو آج بھی ہم واپس کرنے کو تیار ہیں. جو یہ مراد کی باتیں کرتے ہیں, انہوں نے تو 1 گھنٹہ ہی نہیں گزارا کہ انہوں نے 4 چیئرمین فوراً انہوں نے ریموو کر دیے. یہ کیا تاثر دینا چاہتے ہیں؟ عرض یہ ہے کہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. دیکھیں ہمارے سارے چیئرمین اتار دیں, ہمارے سارے ممبران کو فارغ کر دیں. آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ 509 ارب روپے کا یہ بجٹ پورے پنجاب کا انہوں نے 23 ممبر سے انہوں نے پاس کیا. ان کو تو چاہیے تھا کہ یہ خود لے کے اپنے ممبر تو 200 پورے کر لیتے. مریم نواز کی شان میں مداح سرائی کرنے کے لیے تو یہ کم از کم 200 بندہ اکٹھا کر سکتے ہیں, تو یہ 23 بندوں کے ساتھ یہ پاس کرنا ہے. دیکھیں ان کا وہ اختلافی بات سن ہی نہیں سکتے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں. دوسری بات ہے کہ اسپیکر صاحب پہ ہم تنقید اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں. اتنے انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے ان کو ممبران کو حق دینا چاہیے تھا بولنے کا, ان کو سننا چاہیے تھا, فیصلہ یہی کر دیتے. پریسیڈنٹ ایسی اسپیکر صاحب سیٹ کر رہے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے, اس سسٹم پہ کسی کو اعتبار نہیں رہے گا, جو کہ پہلے ہی لولا لنگڑا ہو چکا ہے. آپ نے پیٹرن چیف کی اور وائس چیئرمین کی بات کی, آپ کی جماعت کا رپورٹ بنا ہوتا ہے, لیکن وہ جیل سے باہر ہیں آپ کے سینئر صدر چودھری پرویز ہیں. ابھی وہ پی ٹی آئی نہیں ہے یا پی ٹی آئی
چھوڑ چکے ہیں کیونکہ کسی احتجاج میں, کسی پریس کانفرنس میں کسی رہنما کے ساتھ وہ نظر نہیں آتے, یا پھر یہ ہے کہ پکی پکائی دیگ ہوگی تو وہ انہیں آپ کا بٹھا دیا جائے گا, یا وہ آپ کے باقاعدہ تحریک کا حصہ نہیں؟ دیکھیں جی, چودھری پرویز الہی صاحب, جی چودھری پرویز الہی ہمارے صدر ہیں, جو سٹیٹس ان کا اعلان ہوا تھا آج دن تک وہی سٹیٹس ہے, پہلی بات. دوسری بات, مجھے ایک بات بتائیں, چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے آپ سب کے سامنے ہے, ایک بزرگ آدمی ہے. دیکھیں ہم چودھری پرویز الہی کے ساتھ میں خود حاضر ہوا, انہوں نے اپنے ریجن کے ایم پی ایس کو بلاتے ہیں, اپنے لوگوں کو بلاتے ہیں, ہم ان سے ان کی ہدایات لے رہے ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب آن بورڈ ہیں ہمارے ساتھ, اور وہ پارٹی میں اسی طرح ہی ریکگنائز ہیں جس دن وہ ڈے 1 سے تھے. میں نہیں سمجھتا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے بارے میں ایسی بات کوئی کہے کہ وہ آئیں گے. وہ جو تکلیفیں چودھری پرویز الہی نے اٹھائی ہیں, ان کے گھر توڑ کے اندر لوگ داخل ہوئے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہے, اور جس طرح جیل میں وہ رہے ہیں, میرے خیال میں ان کی قربانیاں جو ہیں وہ پارٹی میں ریکگنائز ہیں, اور انشاءاللہ وہ ہمارے لیڈر ہیں اور ہم ان سے ہدایات لے رہے ہیں. جی یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو 26 اراکین معطل ہوئے ہیں اس کے حوالے سے آپ نے انڈیا دیا کہ آپ عدالتوں کا رخ کریں گے. عدالت میں یا جو کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہیں اگر وہ آپ کو غیر مشروط معافی کا کہتے ہیں تو کیا ان کی یہ شرط تسلیم کی جائے گی؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی ایک دفعہ قیمت بڑھی تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہی نہیں. آپ نے شہباز شریف صاحب کی قیمت کی بات کی کہ 1.25 بجے بڑھی ہے, تو اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, اب آپ نا ایک کمپیریزن کرتے ہیں, ایک جو 85 سے لے کے خاندان کی حکومت ہے ہمارے 2 سالوں سے, 1.5 سال میں اس لیے نہیں گنتا کہ وہاں پہ وہ کرونا ہو گیا تھا. دیکھیے بات یہ نہیں ہے, عمران خان جس وقت عمران خان نے حکومت چھوڑی سے مراد عمران خان پہ جس وقت شب خون ہوا, اس وقت آپ جی ڈی پی دیکھ لیں, اس وقت آپ انالیسس دیکھ لیں. دیکھیں عمران خان کا یہ 2 سال کا مقابلہ اگر یہ 35 سال کے ساتھ کریں تو میرے خیال میں یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی. دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں معافی نامے پہ, دیکھیں معافی نامہ تو ہم تب دیں کہ معافی نامے کا مطلب کیا ہے. پنجاب میں ٹرائبل ایریا سے تعلق رکھتا ہوں, وہاں پہ معافی نامہ دینا اپنا جرم ایڈمٹ کرنا ہے. یعنی جب آپ معافی مانگتے ہیں نا, سب سے پہلے ہوتا ہے کہ پہلے تو تسی اپنا من ہونا کہ میں کم غلط کیتا ہے. جو ٹرائب کا ہمارا ایک ادھر اس سائڈ پہ ایک جرگا سسٹم ابھی تک بھی تھوڑا بہت ہے, ہم نے تو جرم ہی نہیں کیا. ہم تو جب پھر آئے گی تو ہم کریں گے. ہم تو پنجاب کی عوام کی لڑائی لڑ رہے ہیں. دیکھیں میں آ جائے مریم نواز, اس کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح بھی موقع دے دیا, ہمارا مینڈیٹ چھین کے بیٹھ گئی, ہمارے کویسچنز کا جواب دے دے, اور یہ اسی کا جواب دے دے جو 10 کھرب روپے جو آڈیٹر جنرل پاکستان نے 24-25 کا کیا, اسی کا آپ جواب لے لیں. کیا نہیں کہا گیا اس دن جس دن مریم نواز نے آنا تھا, جو سیڑھیوں پہ کھڑے تھے, آپ کو نہیں سب کو کہا گیا کہ ہٹ جائیں, ہمیں خطرہ ہے کہیں یہ 10 کھرب والا کویسچن نہ ہو جائے. ایک ایک بات کا پتہ ہے. جب وہ اتنا ہی سامنا نہیں کر سکتی, جب 100 بندوں کا سامنا نہیں کر سکتی, تو ملک محمد احمد خان صاحب ہمارے اسپیکر صاحب کب تک اس کا دفاع کریں گے؟ وہ نہیں کر سکیں گے. وہ سیاسی زندہ لاشیں ہو چکی ہیں. اسمبلی سے باہر بھی اب اس کا دفاع کو نہیں کر سکتا, اسمبلی کے اندر بھی کو نہیں کر سکتا. جی میری بات سن لیں, میری بات سنیں ثابت, میری بات سنیں. آپ نے بڑا اچھا کویسچن کیا ہے. 9 اپریل سر ایک منٹ ایک پلیز. 9 اپریل کو جب رجیم چینج ہوا, اس کے بعد گراؤنڈ پہ فزیکلی کس کی حکومت تھی؟ سو کال نگران حکومت تھی. اور میں کہتا ہوں سب ان کے ساتھ ان کے ذریعے حکومت چل رہی تھی. سر اب میری اگر میری بات پوری, اگر مجھے آپ ریکویسٹ کرنے دیں گے تو میں آپ کو ساری بات, میں پتلی گلی سے نہیں نکلتا. سر میری بات سنیں, سر اب میری بات تو سن لیں. اگر آپ مجھے عرض کرنے دیں گے تو میں عرض کروں گا آپ کو, اگر آپ مجھے ٹوکیں گے تو پھر میں چپ کر جاؤں گا. میں آپ کو وہی رپورٹ ہے, اس میں آپ نے پتہ ہے اس میں اصل میں لکھا ہوا کیا ہے. میں آپ کو یہ پڑھ کے دے دیتا ہوں جو اس وقت اس میں یہ لکھا ہوا ہے. آپ جو رپورٹ پڑھ رہے ہیں اس کو میرے پاس بھی ہے, اور جو سٹوری جہاں سے چلی ہے مجھے اس کا بھی پتہ ہے. لیکن بیسیکلی اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے آڈٹ سال 2024-25
کی جو رپورٹ دی ہے، حکومت کے اخراجاتی کھاتوں میں 10 کھرب روپے سے زائد کی سنگین بے ضابطگیوں کا انکشاف کیا ہے۔ ایک بات، اب میری بات تو سن یار، آپ پڑھے ہوئے ہیں، میں ترجمہ میں نے کروا لیا۔ اب مجھے اگر آپ مجھے بات، اب آپ غلط کر رہے ہیں نا، مجھے بات تو کرنے دیں نا، اب بات کریں جس میں فراڈ، رقم کا غلط استعمال، زائد ادائیگیاں، مالی بد انتظامی، غلط خریداری اور کنسولیڈیٹڈ فنڈ کی وصولیوں کا کمرشل بینکوں میں غیر مجاز طور پر رکھنا شامل ہے۔ اب یہ بات آ گئی، آپ کو میری اس بات کی اگر اردو کی سمجھ آتی ہے تو یہ بات آ گئی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ آپ ہمیں مقرر کروا دیں، آپ کیونکہ حکومت نے تو ہمیں اختیار دینا نہیں کہ اس کی تفتیش ہم کریں، اس کی انکوائری ہم کریں۔ حکومت اپوزیشن کو انکوائری کا مجاز کر دے، ہم نکال کے دے دیں گے آپ کو۔ یہ کون سی بات ہے؟ جب جی